بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان کے بڑے بڑے ہتھیاروں میں سے ایک فحش گوئی، بے حیائی بھی ہے۔ ایسی باتیں پھیلانے والوں کا انجام کیا ہے، ان کی سزا کیا ہے، یہی ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، آیت مبارکہ ہے 19ویں، جو سابقہ سبق میں ہم نے شروع کی لیکن وقت کی قلت کے باعث اسے مکمل نہ کر سکے۔ آج ہم انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل کریں گے، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ رب کائنات فرماتے ہیں، بلا شبہ وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلے، ایسے بد نصیبوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک قسم کی سزا ہے، اور رب کائنات جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ معزز خاتم حضرات، میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات قدر اختصار کے ساتھ یہ سمجھا چکا ہوں کہ اس آیت مبارکہ کا تعلق دراصل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق ام المومنین، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی عالمہ، محدثہ، مفسرہ اور فقیہہ خاتون کے ساتھ ہے کہ رب کائنات نے ان کی پاک دامنی کی گواہی قرآن کی صورت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بے حیائی کی باتوں کو معاشرے میں نہ پھیلانا دراصل معاشرے کو تباہی سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے بارے میں رب کائنات نے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ پر شدید قسم کے عذاب کی وعید سنائی ہے، اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیا رب کائنات نے کہ رب کائنات کو بہتر پتہ ہے کہ کس کام میں اس کی مخلوق کا فائدہ ہے دنیا اور آخرت میں، اور کس میں نقصان ہے
اور یہ اسلام کی عظمتوں میں سے ایک ہے۔ ایک بڑا قیمتی جملہ ہے، کہتے ہیں ہادہ وفی مقام تربیت الایمانیتی ادب الاسلام ابناءہ فی ہادہ الآیت وما سبقہ من الآیات، کہ جب تربیت کی باری آئی تو اسلام نے اپنے بیٹوں کو اس آیت مبارکہ میں اور سابقہ آیات مبارکات میں ادب سکھایا ہے۔ تو سب سے پہلے سمجھایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، 12ویں آیت مبارکہ میں ایک بات سمجھائی کہ کبھی بھی بدگمانی کی راہ پر مت چلو، اور اس بارے میں پھر دوسرا حکم یہ دیا کہ اگر کوئی دل کے اندر اس قسم کی بات آتی بھی ہے تو اسے اپنی زبان پر مت لاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذی شان، جو کہ صحیح بخاری میں 6664ویں حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ رب کائنات نے میری امت کے افراد کے دلوں میں پیدا ہونے والے وساوس پر ان کی گرفت نہیں کی جب تک وہ اس پر عمل نہیں کرتے یا بات نہیں کرتے۔ پھر تیسرے مرحلے میں 16ویں آیت مبارکہ میں یہ بات سمجھائی کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات تو بہت عظیم الشان مرتبے والی ہیں، عام مسلمان کے بارے میں بھی کوئی بات سامنے آئے تو ایسی بات سن کر اس پر کسی قسم کی بات نہ کی جائے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے چوتھا ادب سکھایا، اور وہ یہ کہ یہ تو ایک ہوائی تھی نا جس کا کوئی سر پاؤں ہی نہیں تھا، اگر سچ مچ میں کوئی اس قسم کی بری خبر ملے تو اس خبر کو آگے پھیلانا یہ بے حیائی کی تشہیر ہے، اور اس بے حیائی کی تشہیر کا انجام دنیا اور آخرت میں سزا کی صورت میں ہے۔ تو ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے وہ کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ خاص طور پر کوئی بھی خبر اس کو ذرائع ابلاغ پر نشر کرنے سے پہلے سوچ لے کہ اس کے فوائد زیادہ ہیں کہ نقصانات زیادہ ہیں۔ اور بطور ثبوت ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں 4880ویں حدیث کے تحت لے کر آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، نہ تو مسلمانوں کی غیبت کرو نہ ان کی خفیہ باتوں کی ٹو میں رہو۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی خفیہ باتوں کی ٹوہ میں رہے گا تو رب کائنات پھر اس کی ٹوہ میں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کریں گے چاہے وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں کیوں نہیں بیٹھا ہوا۔ تو اسلام جو ہے پردے داری کو پسند کرتا ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم میں 2699 میں، فرمایا جس مسلمان نے دوسرے مسلمان کا پردہ رکھا، اللہ تعالی اس کا دنیا اور آخرت میں پردہ رکھیں گے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، مختلف حدیث کی کتابوں میں یہ مل جاتی ہے کہ نام نہیں میں یہاں لوں گا، ایک صحابی تشریف لائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس
اور انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ ایک دوسرے صحابی نے کہا جی میں نے ان سے کہا تھا کہ تم اپنے گناہ کا اعتراف کرو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہل لا سترتہ بثوبک، تم نے اپنے کپڑے کے ساتھ اس کو ڈھانپ کیوں نہیں دیا؟ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ زنا عیسائیت، یہودیت اور اسلام تینوں مذاہب میں حرام ہے، بلکہ تمام کی تمام آسمانی شریعتوں میں یہ حرام ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہودی ذرائع ابلاغ، عیسائی ذرائع ابلاغ اس بدکاری کی، اس فعل شنی کی تشہیر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، چاہے وہ موسیقی کے ذریعے ہو، چاہے وہ فلموں کے ذریعے ہو، چاہے وہ فحش موویز کے ذریعے ہو، چاہے وہ کتابوں کے ذریعے ہو، چاہے وہ عورت کو سیاسی اور اقتصادی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے ذریعے ہو۔ یہ تمام کی تمام چیزیں آپ یہ دیکھیں کہ آج کون سی ایسی ایڈورٹائزمنٹ ہے، کون سا ایسا اشتہار ہے جس میں آپ کو عورت نظر نہیں آتی۔ سوال یہ ہے کہ کیا عورت کے بغیر ہمارا سامان بک نہیں سکتا؟ کیا عورت کے بغیر ہمارے سامان کی تشہیر نہیں ہو سکتی؟ اصل چیز یہ ہے کہ یہ ظالم سامان نہیں بیچنا چاہتے، یہ دراصل عورت کو برہنہ کرنا چاہتے ہیں، بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں 6069ویں حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے تمام لوگوں کو معافی مل جائے گی، لیکن اس بد نصیب لعنتی شخص کو کبھی بھی معافی نہیں ملے گی جو رات کو ایک گناہ کرتا ہے، رب کائنات نے اس کا پردہ رکھا ہوا ہے، لیکن یہ بدبخت لعنتی سارا دن اپنے اس گناہ کی تشہیر کرتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ تو حاصل کلام یہ ہے، بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں کہ بے حیائی کو پھیلانا یہ شریعت کی نظر میں کبیرہ گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر روح البیان اور دیگر کتب تفاسیر میں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے، اور جس طرح میں نے اشارہ کیا کہ دور حاضر میں ضرورت ہے کہ مسلمان اس بات پر ٹھنڈے دل سے غور کرے کہ ہماری نئی نسل کس طرف جا رہی ہے۔ آج ہماری شادیاں دیکھ لیجئے، بے حیائی کی تشہیر کا نمونہ ہے، اور شادی سے پہلے آپ منگنیاں دیکھ لیں، اس سے بھی پہلے پرائمری سطح سے لے کر مڈل، ہائی اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہر سطح پر دیکھ لیں، آپ کو بے حیائی کی تشہیر سر عام ملے گی۔ بلکہ آج اس وقت جب کہ میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، آج کی خبر یہ ہے، میں علاقے کا نام بالکل نہیں لوں گا، ایک یونیورسٹی میں ایک لڑکی ڈانس کر رہی تھی، ناچ رہی تھی، بھائی کو پتہ چلا، اس کی غیرت جوش میں آئی، اس نے اس کو وہیں 10 گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قتل کرنا کوئی بڑا اچھا کام ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نوبت آئی تو کیوں آئی؟ لہذا ہمارے معاشرے کے مقتدر طبقے کو اس بات پر غور و فکر کرنی چاہیے، اور انفرادی و اجتماعی سطح پر اس کو روکنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔